يرضى وله الحمد إذا رضي وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. علامہ محمد طاہر بن عاشور رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فا جو ہے یہ تفصیل کے لیے ہے. تفصیل لِإِجْمَالٍ اقتضاہ الکلام السابق. سابقہ کلام کا جو اس میں اجمال تھا اس اجمال کی تفصیل اس فا اور اما کے ساتھ بیان ہوئی ہے. اما جو ہے یہ پیچھے جو بات مجمل ہوتی ہے اس کو کھول کر پھر بیان کرتا ہے. لِأَنَّهُ لَمَّا قَسَّمَ الْكِتَابَ إِلَى مُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَكَانَ ذَلِكَ التَّقْسِيمُ بِاعْتِبَارِ دِلَالَةِ الْأَلْفَاظِ عَلَى الْمَعَانِي. جب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، تو اس کتاب کی تقسیم کی گئی دو زمروں کے اندر، محکمات اور متشابہات. تو یہ تقسیم باعتبار دلالت الالفاظ علی المعانی، لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے محکم ہوتا ہے اور متشابہ ہوتا ہے. تو الفاظ جو ہیں ان کا مجموعہ، آیات جو ہے وہ الفاظ ان کا مجموعہ ہوتی ہیں. تو یہ آیات کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. تشوفت النفس الى معرفت تلقی الناس بالمتشابہ. تو سامع اور مخاطب کا ذہن اور اس کا نفس متشوف ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے تشوفہ کا؟ تشوفہ لکھا ہوا ہے تشوفہ، تشوفہ یا تشوف تشوفاً. شاباش. شافہ یشوفو دیکھنا. عام اپنی عربی زبان میں نا لفظ استعمال ہوتا ہے شف، دیکھو دیکھو. تشوفہ جھانکتا ہے اور متطلع ہوتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے یہ تقسیم ہوئی ہے تو جو مخاطبین ہیں اور جو اس کلام کے لینے والے ہیں، سننے والے ہیں، پھر ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. تشوفت النفس الى معرفت تلقی الناس بالمتشابہ. تو انسانی نفس جو ہے اور عقل اس بات کے لیے متطلع اور اس بات کے لیے منتظر ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اس متشابہ کو کیسے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. اما المحکم فتلقی الناس له على طریقۃ واحدہ. جو محکم ہے اسے تو لوگ ایک ہی طریقے سے لیں گے. وہ محکم اس قدر واضح ہے کہ ابہام اور خفا کا اس کی طرف تطرق نہیں ہوتا، وہ اس کی طرف آتا ہی نہیں، وہ اس سے ممنوع ہے اور محفوظ ہے کہ ابہام اور خفا جو ہے وہ اس کی طرف آ سکے. وہ محکم ہے. فلا حاجت الی تفصیل فیہ، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. وقت صرف تفصیل الی ذکر قسم من اقسامہ،
تو یہاں اما کے ساتھ جو تفصیل کی گئی ہے تو بجائے دونوں قسموں کے بیان کرنے کے صرف ایک ہی قسم کو یہاں ذکر کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَاقْتَصَرَ فِي التَّفْصِيلِ عَلَى ذِكْرِ قِسْمٍ مِّنْ أَقْسَامِهِ وَهُوَ حَالُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ كَيْفَ تَلَقِّيهِمْ لِلْمُتَشَابِهَاتِ بِأَنَّ بَيَانَ هَذَا هُوَ الْأَهَمُّ فِي الْغَرَضِ الْمَسُوقِ لَهُ الْكَلَامُ. یہ جو موقع اور محل ہے، یہاں محکمات کو کس طرح لوگ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے. محکمات کا بھی کئی لوگ انکار کر دیتے ہیں، اسے بھی قبول نہیں کرتے، اسے بھی ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن ان کا یہاں ذکر کرنا مقصود نہیں، چونکہ یہ جو موقع محل ہے وہ کیا ہے، وفد نجران کی آمد اور ان کا مکالمہ کرنا، محاورہ اور محاجہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے عقائد کے اوپر استقامت ظاہر کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے عقائد جو ہیں یہ برحق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم غلط نہیں ہیں اور اس کے بھی دلائل رکھتے ہیں ہم. وَهُوَ حَالُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ كَيْفَ تَلَقِّيهِمْ لِلْمُتَشَابِهَاتِ لِأَنَّ بَيَانَ هَذَا هُوَ الْأَهَمُّ فِي الْغَرَضِ الْمَسُوقِ لَهُ الْكَلَامُ وَهُوَ كَشْفُ شُبْهَةِ الَّذِينَ غَرَّتْهُمُ الْمُتَشَابِهَاتِ، ان لوگوں کے شبہے کو دور کرنا جن کو متشابہات دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. وَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى حَقِّ تَأْوِيلِهَا، اور اس کا صحیح مفہوم نہیں وہ سمجھ پاتے. تو ہم تعویل کا معنی یہاں کیا کریں گے، تفسیر. إِلَى حَقِّ تَأْوِيلِهَا، تو اس کی صحیح تفسیر اور صحیح جو اس کا مفہوم ہے وہ نہیں سمجھ پاتے. وَيُعْرَفُ حَالُ قَسِيمِهِمْ وَهُمْ الَّذِينَ لَا زَيْغَ فِي قُلُوبِهِمْ بِطَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ، تو جب متشابہات کو لینے والوں کا رویہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا تو وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، جو اس کے مقابل والا ہے وہ خود بخود واضح ہو جائے گا. وَيُعْرَفُ حَالُ قَسِيمِهِمْ وَهُمُ الَّذِينَ لَا زَيْغَ فِي قُلُوبِهِمْ بِطَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ، جو فریق مقابل ہے، جو محکمات کو لینے والے ہیں، ان کی روش اور ان کا طرز عمل اس ایک قسم کے ذکر کرنے سے دوسری قسم کا جو رویہ ہے وہ خود بخود واضح ہو جائے گا. ثم سيصرح بإجمال حال المهتدين في تلقی متشابہات القرآن، اور پھر جو ایسے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور وہ اس زمرے میں نہیں آتے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ آگے جا کر بیان کریں گے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. والقلوب محال الادراک، قلب جو ہے یہ ادراک کا مرکز ہے، اس کی جگہ ہے. وہی العقول، اور یہ عقل اور فہم، اس کا اصل مرکز جو ہے وہ قرآن کی نصوص سے اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل ہے. اور اسی لیے یہ جو علماء ہیں فقہ القلوب کے ماہرین، جنہیں لوگ متصوفین کہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ روح کا مقر جو ہے وہ قلب ہوتا ہے. روح جو ہے وہ اس کا مسکن دل ہے، اور روح ہی انسان کے اندر اصل وہ قوت ہے جس کے ساتھ انسان کو عقل، ادراک، فہم اور بصیرت کی صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں. وتقدم ذلك عند قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، پچھلی صورت میں جو یہ آیت آئی ہے فإنه آثم قلبه، تو اسم کی نسبت جو ہے وہ قلب کی طرف کی گئی ہے. فإنه آثم قلبه، اس کا دل گناہ گار ہے، گناہ سے آلودہ ہے. تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ مضغۃ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت یا صلح الجسد کلہ، تو
دل کی طرف صلاح کی نسبت، دل کی طرف اسم کی نسبت، دل کی طرف فقہ کی نسبت، دل کی طرف عقل کی نسبت، یہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے شیخ علامہ محمد امین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محاضرہ ہے اس موضوع کے اوپر. ان کی ایک کتاب ہے اس مجموعہ کے اندر، جو مجموعہ ان کا چھپا ہوا ہے نا، جس میں ان کے ساری کتابیں جو ہیں نا وہ ایک ہی مجموعے کے اندر انہوں نے شائع کر دی ہیں. اس کے اندر ان کا ایک کتاب ہے جس میں ان کے محاضرات جمع کیے ہوئے. تو اس میں ایک مسجد نبوی کے اندر ان کا محاضرہ ہے جس میں انہوں نے برحال مغرب کا کوئی بادشاہ آیا تھا، مغرب یہ جو مراکش جس کو کہتے ہیں، وہاں کا بادشاہ آیا تھا. تو یہاں پھر انہوں نے اس کی موجودگی میں محاضرہ دیا تھا اور اس نے شاید سوال کیا تھا ان سے کہ عقل اور فقہ اور ان چیزوں کا مرکز جو ہے وہ دماغ ہوتا ہے یا دل ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے اس محاضرے کے اندر بڑی نصوص ذکر کر کے اس مسئلے کو منعقد کیا. پڑھنے والا والزیغ المیل والانحراف عن المقصود، اور زاغا یزیغ زیغن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المیل والانحراف عن المقصود، مقصد سے ہٹ جانا. مقصد جو ہے نا، قصد، جس چیز کا انسان قصد کر کے جا رہا ہے، اس مقصود اور اس غرض سے، اس ہدف سے انسان کا ہٹ جانا، یہ ہوتا ہے زیغ. ویقال زاغت الشمس فالزیغ اخص من المیل. زیغ کے اندر ایک زیادہ خصوصیت پائی جاتی ہے. مالا یمیل میلن کا معنی تو ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کسی سمت کی طرف مڑ جانا، کسی سمت کی طرف مڑ جانا، اس کے لیے میل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن زیغ کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ زیغ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب آدمی مقصد سے ہٹ جائے. مقصد کے لیے مڑنا پڑے تو ٹھیک ہے، وہ زیغ نہیں ہے. مثلا آپ نے جانا ہے کسی جگہ پر، تو راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو آپ ہٹ کے اسی مقصد کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ میل تو ہے کہ آپ جاتے جاتے مڑ گئے اور ادھر سے جا کے نکل گئے اپنے مقصد اور اپنے ہدف کی طرف. یہ میلان تو ہو گیا، لیکن یہ زیغ نہیں. زیغ کیا ہوتا ہے کہ انسان مقصد سے ہی ہٹ جائے. جانا آدمی نے لاہور ہو اور چلا جائے انسان جنا والے، تو لاہور کے راستے میں ہی آئے اسلام آباد، جنا والے ہو کے آیا نا، اس لیے اس کو جنا والا یاد آیا. فالزیغ اخص من المیل لأنه میل عن الصواب والمقصود والاتباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة. یہاں آیا ہے فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. تو یتبعون ما تشابه منه، اتباع کرتے ہیں. اس اتباع کا کیا معنی ہے؟ کیا اس کی پیروی کرتے ہیں؟ یعنی اس کو عمل میں لاتے ہیں. یتبعون کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے نا، یتبعون القرآن، یتلون القرآن، یعنی یتبعون قرآن کا اتباع کرتے ہیں. کہتے ہیں یہاں اتباع جو ہے مجاز عن الملازمتی والمعاودہ، یہ یہاں تعبیر ہے عن الملازمہ، کسی چیز سے چمٹے رہنے سے، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یتبعون کا معنی کیا ہے؟ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اس طرح چمٹے رہتے ہیں کہ اسی کو اپنی گفتگو کا اور اپنی سوچ بچار کا اور اس میں سے کوئی ایسی چیز برآمد کرنے کے لیے جستجو کرتے رہتے ہیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہو اور جس کو وہ اپنا خود ساختہ مطلب پہنا سکتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا. والمعاودہ، عاودہ یعاود معاودۃ کا معنی ہوتا ہے بار بار ایک چیز کی طرف آنا. یعکفون علی الخوض، یعکفون ہوتا ہے کہ یعکفون ہوتا ہے؟ یعکفون علی اصنام اللہ. یعکفون علی الخوض فی المتشابہ یحصونہ. احصا یحصی، احصا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور احصا یحصی، احصا کا معنی ایک ہوتا ہے شمار، کسی چیز کی گنتی پوری کرنا، کاؤنٹنگ کرنا. اسی سے علم الاحصاء، یہ شماریات کا علم ہے جس
جس کو شماریات کا علم جو ہے نا، اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، شماریات کا علم، کہ چیزوں کو شمار کر کے پھر ان کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کتنے لوگوں نے کیا ہے. یہ شماریات ایک مستقل سائنس ہے، اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ پڑھی ہوئی، اس لیے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، اسٹیٹ پڑھی ہوئی. تو یہ علم الاحصاء ہے. اور ایک احصاء کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اس طرح جو ہے نا اس کی حد کو پہنچ جانا کہ ساری چیز جو ہے نا انسان اس کا احاطہ کرتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے استقیموا، پوری کرو حدیث، ولن تحصوا، استقیموا سیدھے چلو، سیدھے رہو، ولن تحصوا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تم 100% پورے سیدھے رہو. سددوا وقاربوا، سیدھے رہنے کی کوشش کرو، قریب رہنے کی کوشش کرو. انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، پورا کوئی نہیں اتر سکتا. استقیموا ولن تحصوا. تو احصاء کا معنی یہاں کیا ہے؟ یہاں احصاء کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ تمام جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ میں استقامت کا حق ادا کر سکتا ہوں. نہیں، یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جتنا کر لو یہی سمجھو کہ حق ادا نہیں ہوا، اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے. تو احصاء کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے. تو یحصونہ کا یہاں کیا معنی ہے؟ یعنی وہ اس کے تمام جہات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر ادھر سے سمیٹتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو نکالیں اور پھر اس سے اپنا مطلب بدرآمد کریں. شبہت تلک الملازمۃ بملازمۃ التابع متبوعہ وقد ذکر علت الاتباع، اور قرآن نے ان کے اس اتباع کی، یتبعون ما تشابہ منہ، اس کی علت بیان کی ہے. وہ کیا؟ ابتغاء الفتنۃ، یہ طلب، یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، یہ اس کی علت ہے. وہو طلب الفتنہ وطلب ان یؤولوہ، فتنے کا طلب کرنا، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل مقصود ہے ان کی. فتنے کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ دین سے روکنا. ایک فتنے کا معنی ہوتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، دین سے روکنا. یعنی وہ اس کا ایسا مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کو دین سے برگشتہ کرے، دین سے روکے، دین سے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اس کا کوئی ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں. جس طرح لوگ اعتراضات کرتے تھے کہ نعوذ باللہ جب آیا نا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ درخت ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ یہ عقل سے پیدل ہے، مجنون ہے، اب آگ کے اندر درخت ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کے اندر درخت ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے اس کو. تو اس طرح کی باتوں کے ساتھ وہ لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، دین سے متنفر کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح کئی لوگ جو ہے وہ متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں اور متشابہات کو موضوع سخن اور موضوع بحث بناتے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دین سے، جو صحیح دین ہے اس سے منحرف کرنا اور اس سے برگشتہ کرنا. وہ طلب و یؤولوہ، اور اس کی تعویل کرنا، یہ ان کا مقصود ہوتا ہے. لیکن مطلق تعویل جو ہے یہ تو قابل مذمت نہیں ہے. ایسی تعویل قابل مذمت ہے جو کہ تعویل باطل ہو، جو باطل تعویل ہو، جو قرآن کے محکمات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، اور جس کے اندر ہدایت کو اپنانے کی بات نہیں ہے بلکہ اپنا مطلب نکالنے کی بات ہے. جیسا کہ تفسیر بالرائے ہے قرآن کی تفسیر بالرائے، عقل، فہم، بصیرت، قواعد، اصول، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کرنا یہ تو مطلوب ہے. لیکن انسان نے ایک چیز اپنے ذہن میں پہلے ٹھہرا لی ہے، مقرر کر لی ہے کہ یہ چیز میں نے قرآن سے ثابت کرنی ہے.
اب قرآن کو تلاش کرتا ہے کہ یہاں کہاں سے میرے مطلب کی تعین ہو سکتی ہے، تو لفظ کو کھینچ تان کر اپنا مطلب جو ہے وہ اس سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے نا یہ تفسیر القرآن بالرأی ہوتا ہے، جیسا کہ وہ اس نے کیا ہے نا غلام احمد پرویز نے۔ کیسے ہے وہ آیت قرآن مجید کی؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين۔ وہ کہتا ہے وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين۔ یہ کمیونزم اور سوشلزم یہ قرآن کا نظام ہے۔ قدر فيها أقواتها، جتنی لوگوں کی ضروریات ہیں اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہوئی ہے، سواء للسائلین، اور ضرورت مندوں کے لیے اور طلبگاروں کے لیے سب یکساں ہے، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں۔ اب اس سے وہ سوشلزم ثابت کر رہا ہے، اس سے وہ کمیونزم ثابت کر رہا ہے، اس سے وہ روسی اور چینی نظام کو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کا نظام ہے، یہ اس کی ایک کتاب ہے جس کے اندر اس نے یہ بات لکھی، یہ تفسیر القرآن بالرأی ہے۔ تو وہ کوئی چیز نکالی، اب سوال للسائلین کا معنی تو یہ ہے کہ سب لوگوں کے لیے مہیا ہے، اور جو کوشش کرے گا اور جو اس کی قسمت ہے اس کے مطابق اس کو مل جائے گا۔ سوال للسائلین کا تو یہ معنی ہے۔ اب سب کو ایک سطح کے اوپر رکھنا اور سب کے لیے یکساں جو ہے نا وہ نظام بنانا، یہ تو اس کا مقصد نہیں ہے، یہ تو جبر ہے، ضرورت ہے۔ روس نے یہ نظام قائم کرنے کا مشن جو ہے نا اپنایا تھا، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ کروڑوں لوگ اس نے ذبح کیے۔ کمیونزم کا انقلاب لانے کے لیے، کمیونسٹ انقلاب لانے کے لیے روس نے کروڑوں لوگ 2.5-3 کروڑ کے قریب لوگ اس نے قتل کیے اس نظام میں۔ اور چین میں بھی یہ نظام تھا سوشلزم کا، لیکن اب روس نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور وہ بھی سرمایہ داری کی طرف آ گیا، اور چائنا جو ہے اس میں بھی ابھی تک، ویسے نظام تو ان کا یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کا اقتدار ہے اور اس کے اندر بڑا ظالمانہ نظام ہے، لیکن وہ اب وہاں سرمایہ دار جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور بڑے بڑے سرمایہ دار دنیا کے جو ہے نا وہ اب چینی ہیں، ان کے پاس بڑا سرمایہ ہے، اور وہ فکر جو ہے وہاں ختم ہو گئی ہے۔ وہاں کی پارٹی اور وہاں کے جو صنعت کار ہیں ان کے پاس بہت دولت ہے، اور وہاں جو عام لوگ ہیں وہ بیچارے یہی ہیں کہ بس وہ ساری عمر اپنا پیٹ ہی بھرتے رہتے ہیں اور اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ظلم کا نظام ہے۔ تو یہ تعویل جو لوگ کرتے ہیں نا اپنے مطلب کا معنی نکالنے کے لیے، اور جو ان کے ذہن میں ہے اس کو تائید کرنے کے لیے قرآن کی تعویل کرتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو وَلَيْسَ طَلَبُ تَأْوِيلِهِ فِي ذَاتِهِ بِمَذَمَّتِهِ، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اور اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرنا یہ فی ذاتی کا منع نہیں، یہ ابتغاء الفتنہ ابتغاء تأویلی، یہاں جو ان کی مذمت کی گئی ہے وہ اس لیے کہ وہ اس سے اپنے مطلب اور اپنی غرض کی تعویل اور تفسیر جو ہے نا وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ بدلیل قولہ تعالی وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم علی قراءۃ، ایک قراءت میں وقف جو ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں وقف ہے، اور دوسری قراءت میں وقف کہاں ہے؟ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، وہ وقف نہیں ہے، اور وہ اس کو معطوف کرتے ہیں لفظ الجلالہ پر، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اللہ جانتے ہیں اس کی تعویل سبحانہ وتعالی، والراسخون فی العلم حال کونہم یقولون آمنا بہ، اس حال میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، جیسے کہ آگے آئے گا۔ وانما محل الذم انہم یطلبون تأویلا لیسوا اہلا لہ، یا تو ان کی مذمت کی گئی ہے اس لیے کہ وہ ایسی تعویل کے طلبگار ہیں جو تعویل وہ پا ہی نہیں سکتے، یعنی اس کا ایسا معنی اور مفہوم جاننا چاہتے ہیں جس کے جاننے کے وہ اہل نہیں ہیں، فَيُؤَوِّلُونَهُ بِمَا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ، اور پھر وہ اس کا ایسا معنی اور مفہوم نکالتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ وَهَذَا دَيْدَنُ الْمَلَاحِدَةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاء، ملحد لوگوں کا جو غلط چلنے والے، الحاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہٹ جانا، راہ سے ہٹ جانا، وَأَهْلِ الْأَهْوَاء، اور جو خواہشات کے پیروکار ہیں،
اہل الہوا کون ہے؟ جو ہوا انسان کی چاہت اور خواہش کا پیرو ہے. الذین یتعمدون حمل الناس علی متابعتہم تکثیرا لسوادہم، اور وہ قرآن کی ایسی تفسیر کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں اور اپنی جماعت کو بڑھانا چاہتے ہیں. ولما وصف اصحاب هذا المقصد بالزیغ فی قلوبہم علمنا انہ ذمہم بذلک لہذا المقصد. جب اللہ رب العزت نے یہ وصف بتایا ہے ان لوگوں کا فی قلوبہم زیغ، تو پھر ہم نے یہاں سے یہ سمجھا کہ ابتغاء تعویلی سے مراد یہاں تعویل مذموم ہے، تعویل ممدوح نہیں. ولا شک ان كل اشتغال بالمتشابه اذا كان مفضيا الى هذا المقصد يناله شيء من هذا الذم. جب متشابہ سے انسان کا اشتغال اور تعلق اور اس کو موضوع بحث اور اپنی تحقیق و جستجو کا مرکز بنانا اس لیے ہو کہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہو لوگوں کو دین سے ہٹانے کا یا دین سے دور کرنے کا، یا ایسی تعویل نکالنے کا جو محکمات کے خلاف ہو اور خواہشات کی پیروی کا اس میں مقصد ہو، تو اس کو پھر اس مذمت میں سے ینالہ شیء من ھذا الذم، تو اس مذمت کا اس کے اوپر انطباق ہوتا ہے. تعصبات وكل من يتأول المتشابه على هواه بغير دلیل على تعویله مستند الى دلیل واستعمال عربی. وكل من يتأول المتشابه على هواه بغير دلیل على تعویله مستند الى دلیل واستعمال عربی. اور جو کوئی بھی متشابہ کی تعویل کرتا ہے اور اس کا کوئی مطلب نکالتا ہے اپنی مرضی کا، خواہش کا، بغیر دلیل علی تعویلی، اور اپنی تعویل کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں رکھتا، ایسی دلیل مستند الی دلیل واستعمال عربی جو عقل کی، نقل کی اور عربی استعمال کی کوئی سند نہیں رکھتی. یعنی وہ دلیل جس کو سہارا حاصل نہیں ہے، جس کو اعتماد حاصل نہیں ہے، دلیل کا، عقلی دلیل کا، نقلی دلیل کا اور عربی استعمال کا، تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے. ہر وہ شخص جو اپنی خواہش سے ایسا مطلب نکالنا چاہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ تعویل جو ہے وہ بعید اور مذموم ہوگی. وقد فہم ان المراد التعویل بحسب الہوا او التعویل الملکی فی الفتنہ بقرینۃ قولہ تعالی وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا الآیہ کما فہم من قولہ فیتبعون انہم یہتمون بذلک ویستہترون به. استہتار یستہتر، استہتارن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا اس طرح کہ پھر انسان کسی کا لحاظ خیال نہ کرے. مستہتر اس بندے کو کہتے ہیں جو بہت ہی بے باک اور بے لحاظ اور بے حیا قسم کا آدمی، اس کو کہتے ہیں استہتار. وَيَسْتَهْتِرُونَ بِهِ وَهَذَا مِلَاكُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حَالِ مَنْ يَتَّبِعُ الْمُتَشَابِهَ لِلْإِيقَاعِ فِي الشَّكِّ وَالْإِلْحَادِ وَبَيْنَ حَالِ مَنْ يُفَسِّرُ الْمُتَشَابِهَ وَيُؤَوِّلُهُ إِذَا دَعَاهُ دَاعٍ إِلَى ذَلِكَ. تو جو شک اور الحاد کے اندر لوگوں کو مبتلا کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کا اور ان لوگوں کا فرق اور امتیاز اسی سے ظاہر ہوتا ہے جو متشابہ کی تعویل اور تفسیر کرتے ہیں جب اس کی ضرورت پیش آئے لوگوں کو دین سے مانوس رکھنے کے لیے اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے. شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شکوک و شبہات کا ازالہ اور ان کو رفع کرنے کے لیے وہ اس کی تعویل اور تفسیر کر کے لوگوں کے ذہنوں کے قریب کر کے ان کو دین کے اوپر مطمئن کرتے ہیں. اور پھر بخاری یا سعید بن جبیر ان رجل قال ابن عباس انی اجد فی القرآن اشیاء تختلف علی، یا قال ما هو قال فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون قال واقبل بعضهم على بعض یتساءلون وقال ولا یکتمون اللہ حدیثا وقال قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اب یہ آیتیں جو ہے قرآن مجید کی میری سمجھ کے مطابق آپس میں معارض ہیں. ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے نہیں، اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون قال قائل منهم انی کان لی قرین. اور ایک جگہ قرآن مجید میں ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور دوسری جگہ جو ہے نا وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ اللہ رب العزت سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے
اور دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ اپنے شرک کو چھپاتے ہوئے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین. یہ آپس میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فلا انصاب بینہم فی النفخۃ الاولی. یہ وقت کی بات ہے. جب وقت بدل جائے تو پھر تعارض نہیں ہوگا. کیسے شعر ہوتا تھا وہ؟ ہفت وحدت در تعارض شرط دا وحدت در تناقض وحدت شرط دا وحدت موضوع مکان وحدت موضوع محمول و مکان وحدت موضوع محمول و مکان وحدت شرط اضافت جزو کل قوت اضافت جزو در تناقض ہفت وحدت شرط دا وحدت موضوع محمول و مکان وحدت شرط اضافت جزو کل وحدت شرط اضافت جزو کل. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تحصیل المنطق والے میں لکھا ہوا ہے بھول گیا. تمہارا یہ جو وحدت ہے نا زمان و مکان کی جزویت کی کلیت کی اور جو ہے نا موضوع کی معمول کی خبر کی مبتدا کی موضوع معمول اور زمان و مکان اور جزوی اعتبار سے کلی اعتبار سے اضافت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ضروری ہوتی ہیں. تو جب زمانہ بدل گیا فلا انصاب بینہم فی النفخۃ الاولی ثم النفخۃ الثانیہ اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. یا یہ بھی ہے یہ ایک بات ہے یا یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے حساب کا معاملہ ہوگا تو اس وقت تو کوئی جو ہے نا وہ کسی کی خبر نہیں لے گا, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, ہر ایک اپنی فکر ہوگی. پھر جب جنت میں چلے جائیں گے اس وقت بھی پوچھیں گے اور جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو پوچھیں گے جو ہوں گے پیروکار وہ اپنے بڑوں کو جو ہے نا وہ ملامت کریں گے. وقال الذین اتبعوا للذین اتبعوا کیسے ہے وہ سورہ ہے سبا کے اندر وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نعم صدقناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اس طرح کی جو آیات ہیں یہ مقامات جو ہے وہ مختلف ہیں. ایک وقت میں بات ایسے ہوگی اور دوسرے وقت میں بات ایسے ہوگی. اور اسی طرح واللہ ربنا ما كنا مشرکین ثم النفخۃ الثانیہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون فاما قوله تعالى واللہ ربنا ما كنا مشرکین فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. جو اہل توحید ہیں ان کے گناہ بخش دے گا اللہ رب العزت. اللہ رب العزت ان کے گناہ بخش دے گا. فیقول المشرکون تعالوا نقل آؤ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے گناہ گار نہیں تھے. ما كنا مشرکین فیختم اللہ علی افواہہم فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك لا یکتمون اللہ حدیثا. جیسا کہ وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ انسان جو ہے وہ کہے گا یا اللہ انی لا اجیز انکا اجرتنی من الظلم لا ظلم اليوم. یہ فیصلہ ہے آپ کا لا ظلم اليوم. اور میں انی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا من نفسی قد ظلمنی کتبتک. یہ تیرے لکھنے والوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور میرے خلاف ایسی چیزیں لکھ دی ہیں جو میں نے نہیں کی. ایسے میرا کھاتا بھرا ہوا ہے. تو لا اجیز علی نفسی الا شاہدا من نفسی. بس میں تو اپنی شہادت ہی قبول کروں گا. تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو زبان کو بند کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اور پھر وہ ہاتھوں کو کاٹے گا اور جسم کو پیٹے گا اور کہے گا سحقا سحقا لکن فانی ان کن کنت اناظر.
میں تو تمہارا ہی دفاع کر رہا تھا، تمہیں نے میرے خلاف گواہی دے کر مجھے پکڑا دیا. تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ. فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا. واخرج البخاري عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى قوله آخر تک اولو الالباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ويقصد من قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه التعریض بنصارى نجران. یہ تعریض ہے. تعریض کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرنا، یعنی اشارے میں ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دینا اور ملتفت کر دینا. اذ الزموا المسلمین بان القرآن یشہد بکون اللہ ثالث ثلاثۃ، کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ الزام دیا کہ قرآن بھی تو اللہ رب العزت کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے، اللہ ثالث ثلاثہ ہے. بما یقع فی القرآن من ضمیر المتکلم ومعه غیرہ خلقنا وامرنا وقضینا. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ ایک نہیں ہے، اللہ جو ہے متعدد ہے. اللہ کے اندر ایک وحدانیت والی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنی طرف جمع کے ساتھ نسبت کی ہے کہ میں نے یہ کیا، انزلنا، قضینا، امرنا، تو عملنا. تو اس طرح کی جو آیات ہیں یہ تو ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو یہ الزام دیا وزاموا ان ذلک الضمیر لہ، اور وہ کہتے ہیں یہی بات ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے اور ایک روح القدس ہے. تین تو ہو گئے اور جمع تین کی ہوتی ہے. ولا شک ان ھذا ان صح عنہ هو تنبیہ. اگر یہ بات ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایسا الزام دیا تھا تو یہ تنبیہ ہے. تنبیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنبیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو، جھوٹ کو رائج کرنے کی کوشش کرنا اور اس کو سچ کی شکل میں اور حق کی شکل میں پیش کر کے لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرنا تنبیہ ہو. یعنی یہ لوگوں کو اندھا کر کے حق جو ہے اس کی رنگ میں باطل کو پھیلانے کی کوشش ہے. اذ من المعروف ان فی ذلک الضمیر طریقتین مشہورتین. اس جمع کی ضمیر کی دو طرح علماء جو ہے وہ توجیہ کرتے ہیں. اما ارادت تشریک، یا تو شرکت کا ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اور بھی ہیں، او ارادت تعظیم، یا تعظیم کا ارادہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ عظمت کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہ حکم دیتے ہیں. بادشاہ جو ہیں نحن نوقع علی ذلک. الملک سلمان بن عبدالعزیز، بادشاہ کا جو مرسوم آتا ہے نا اس کے اوپر نحن کے ساتھ ہم نے توقیع کی ہوتی ہے، وہ ہم کے ساتھ کہتے ہیں. یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعظیم.